ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ساتھی ذوق و شوق سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک تو ساتھی قریب قریب ہو جائے، یہ جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے یہ قریب ہو جائے، بالکل جوڑ کے بیٹھ جائے، درمیان میں بیچ میں فاصلہ نہ رکھے، آگے آ جائے۔ جس طرح صفوں میں اتصال ہوتا ہے نا، تو قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی اتصال ضروری ہوتا ہے۔ جتنا ہم آداب کا لحاظ رکھیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھے، اللہ کسی عبادت کے کرنے پر اتنا راضی نہیں ہوتے جتنے اس عبادت کے آداب کے کرنے سے راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کی نظر کسی عابد کی عبادت کی طرف نہیں ہوتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں، زندوں والا سبحان اللہ کہو تاکہ میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ کہہ دو آپ کو پتہ ہے میری گاڑی کا پیٹرول ہی سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کسی عابد کی عبادت کی طرف اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس عابد کی ادب کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی باادب ہو کے، سائل بن کے، عاجز و مسکین بن کے، منگتا بن کے، بیکاری بن کے بیٹھا رہے۔ کریم رب کی کریمی متوجہ ہو جاتی ہے، فرشتوں میرا بندہ بیکاری بنا ہے، پھر میں عطا کرنے والا کیوں نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ آہستہ کہنا ہے ہم نے، اسی کی یہ تو نقش بندی اجتماع ہے، اس نے تو زور سے منع ہے نا بھائی، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اپنا کام شروع کر دوں نا، اب جاگ رہے ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ دیکھیں، یہ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو کاموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، کتنے کاموں کا؟ دو کاموں کا۔ ایک کام کرنا اور دوسرا اس کیے ہوئے کام کی قبولیت کی فکر کرنا۔ ایک ہے عمل کا، بولو بھائی، دیکھو مراقبے میں نہیں بیٹھنا، مراقبہ بعد میں خواجہ صاحب کروائیں گے انشاءاللہ، بہترین مراقبہ کروائیں گے، میرے ساتھ مراقبے میں نہیں۔ ایک ہے عمل کا، بولے آپ، ایک ہے عمل کا اور ایک ہے عمل کی قبولیت کی فکر کرنا۔ یہ دو کام ہے۔ عمل کے کرنے کے لیے قوت چاہیے، بولیے میرے ساتھ، زور چاہیے،
ہمت چاہیے، باغ دوڑ چاہیے، محنت چاہیے، اور اس کیے ہوئے عمل کو قبول کرنے کے لیے زاری چاہیے، منت چاہیے، اور آہو فغا چاہیے، عاجزی چاہیے۔ بس گویا کہ تقسیم اس طرح اگر کیا جائے تو آسان ہو جائے گا۔ عمل کے کرنے کے لیے اعجاز چاہیے، اور اس کیے ہوئے عمل کو قبول کرنے کے لیے پھر عاجزی چاہیے۔ مشکل ہے میری گاڑی آگے چلے، اسی کہ رات رفیق جادی صاحب نے 2 بجا لیے تھے آپ پر، تو آپ اس وقت میرے خیال میں دم خم نہیں ہے آپ نے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کسی عمل کو کرنے کے لیے اعجاز چاہیے، بولو کسی عمل کو کرنے کے لیے، سارے بولو کیا چاہیے، اور اس کیے ہوئے عمل کو قبول کرنے کے لیے عاجزی چاہیے۔ اعجاز سے عمل ہوگا، عاجزی سے قبول ہوگا۔ دوسرے انداز سے سمجھیے، ختم بخاری کا موسم چل رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اللہ اس ایسے موسموں کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے کہ یہ بہار کا موسم چلتا رہے، اور جب تک یہ ختم بخاری کے بہار کا موسم چلتا رہے گا بڑے بڑے خزاں آئیں گے اور دکے کا کے فنا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیں۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، رات دن جاگ کر گزارتا ہے، قلم اور کتاب، قلم اور کاپی سے نہیں ہٹتا، مطالعے اور اسٹڈی سے نہیں ہٹتا۔ ان ساری محنتوں کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں سند آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ زور سے بولو۔ تو حصول سند کے لیے اعجاز چاہیے، قوت چاہیے، اور ہمت چاہیے، محنت چاہیے، باغ دوڑ چاہیے۔ جب یہ سارا کچھ میں کروں گا تو اللہ مجھے سند عطا کرے گا۔ فرمایا حصول سند کے لیے اعجاز چاہیے، اور اگر خود کو سند بنانا ہو تو عاجزی چاہیے ہوگی۔ ایک ہے سند کا حصول، ایک ہے خود کو سند بنوانا، جی ایک ہے حصول سند اور ایک ہے کہ میں سند بن جاؤں۔ اللہ کوئی سند بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے بعد میں وانے والو، تم سند کے حصول میں لگے رہو۔ میں نے محبوب کو ایسی جماعت دی تھی ان میں سے ہر ایک خود سند بن چکا تھا۔ جی ایک ہے حصول سند اور ایک ہے خود سند بننا۔ حصول سند کے لیے محنت چاہیے، قوت چاہیے، اور خود کو سند بنانے کے لیے عاجزی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی 2 کام بتلائے گئے ہیں، اور پہلے کام میں بھی 2 جز ہے اور دوسرے کام میں بھی 2 جز بتلائے گئے ہیں۔ یہ آیت سارا کچھ بتلا رہا ہے، عجوبہ نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اس دھوکے سے نکلنا چاہیے
یہ آیت بتلا رہا ہے، انشاءاللہ کھول لوں آپ کے ساتھ، کہ جب تک، توجہ سے سننا میرے جملوں کو، مراقبے میں ہوگا تو ضائع ہو جائے گا، جب تک بندے کی نظر اپنی نیکی پر ہوتی ہے اللہ اس نیکی سے نظر ہٹا دیتے ہیں۔ جی بولو نا، جب تک، سارے بولو، جب تک میری نظر اپنی نیکی پر رہے گی رب کی نظر اس نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ جس دن میں اپنی نیکی کو بھول گیا اس دن عرشوں سے آواز آئے گی، میرے بندے جب تو نیکی کو بھول گیا تو اب تیرا رب اسے یاد رکھے گا۔ میں تو اس لیے بلا بیٹھا تھا کہ تو یاد کر رہا تھا، تو مجھے کیا ضرورت تھی یاد کرنے کی؟ یہ آیت بتلا رہا ہے، اس میں خزانہ بھرا ہوا۔ اگلی بات، جب تک بندہ اپنے گناہ کو یاد رکھتا ہے عرشوں والے خدا اسے بلا دیتے ہیں۔ آہستہ سبحان اللہ کہو، زور سے کہو گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ جب تک بندے کو، بولو، جب تک بندے کو اپنا گناہ یاد ہو، بولو نا، جب تک بندے کو، بولو بولو، جب تک بندے کو، اس وقت تک اللہ اس کے گناہ کو بلا دیتے ہیں۔ جس دن بندہ اپنے گناہ کو بھول جائے پھر وہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ کہیں ہم الٹ تو نہیں ہیں؟ جی ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ ہمارا معاملہ الٹ تو نہیں ہے کہ ہم نیکی کو تو یاد کیے ہوئے ہیں اور گناہ کو بلا دیتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں؟ سالک بن کے بھی یہ عمل، نیکی کو بلا دینا، گناہ کو یاد کر دینا، یہ سالک کا عمل اول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی پرواز کی ابتدا جب ہوگی جب رب کی رحمت کی نظر اس پر پڑے گی۔ نہیں پڑتی اس وقت رحمت کی نظر جب تک یہ نیکی بھول نہ بیٹھے، گناہ یاد نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ آیت بتلا رہی ہے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں جانے لگا ہوں۔ چوتھی بات یہ آیت بتلا رہی ہے کہ میرے بندے، تو اگر کچھ کرتا ہے تو میرے اوپر اپنے ٹماٹر کیوں بیچتا ہے؟ اگر اب یہاں مجلس میں ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ استاد جی میں نے نہ کل 10 کلو آم کھائے تھے، تو بھائی 10 اور کھا لو، میرے اوپر کیا احسان ہے؟ میرے سامنے تو تذکرہ جب کرو نا کہ 2 کلو میرے لیے بھی لاؤ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ بھائی میرے سامنے تذکرہ آیا، مجھ سے کچھ انعام یا کچھ حصول کرنا یا کوئی گفٹ لینا، وہ تو جب ہی میسر ہوگا نا کہ 10 تم کھا لو 2 مجھے کھلاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر تم ہی کھا کے آؤ، اگلے دن آؤ کہ میں نے 15 کلو کھا لیے، بھائی 20 کھاؤ تو میرا کیا نقصان، کیا فائدہ؟ جی بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے 10 نہیں 20 کلو آم کھائے تو اپنے لیے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور اگر تم نے نہیں کھائے تو خود بھوکے رہے۔ جی یعنی گویا اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے اگر کوئی اچھائی کی تو اپنے لیے، پھر میرے اوپر کیا احسان، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے، مجھے کیا ڈرا رہے ہو۔ تو یہاں چوتھی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے
کہ عمل کرنے کے بعد نا اس پہ نہ جتلایا کرو. عام ہم نے کہا ہے اور منہ چم کرتے ہیں کہ میں نے یوں تہجد پڑھا تو میں نے تو اپنے لیے کیا نا بھائی، اس کے لیے کیا کیا. تو جب تک یہاں یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ تسلیم نہ کرے نا کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اس دن تک مجھ سے لے کے میرے گھر اور پورے کائنات میں امن، سکون، خوشی نہیں آ سکتی. اس کا راز ہی اس میں ہے کہ میں آپ کو کھلا کر خود خوش ہو جاؤں. جی آپ کو کھلا کر، یہ نسخہ اس میں بتلایا جا رہا ہے. اور پانچویں بات اس آیت میں جو اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں کے اقسام جتنے بھی ہو، عبادتوں کے اقسام جتنے بھی ہو، بولو سارے بولو، سارے بولو تاکہ میں آگے چلوں. عبادتوں کے اقسام، بولو بولو، عبادتوں کے اقسام، وہ نماز کی صورت ہو، وہ تلاوت کی صورت ہو، وہ ذکر کی صورت ہو، وہ طواف کی صورت ہو، وہ قربانی کی صورت ہو، وہ حج کی صورت ہو، وہ جہاد کی صورت ہو، وہ خانقاہ میں آنے کی صورت ہو، وہ تہجد کی صورت ہو، عبادت کی صورت کوئی بھی ہو، حقیقت عبادت کی وہ رونا دھونا ہوتا ہے. کوئی نماز کی شکل میں رو رہا ہے، کوئی ذکر کی شکل میں رو رہا ہے، کوئی تلاوت کی شکل میں مانگ رہا ہے، کوئی روزے کی شکل میں رو رہا ہے، کوئی جہاد کی شکل میں رو رہا ہے. بس ہر ایک ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے انسانوں، تم سارے کے سارے میرے در کے فقیر اور منگتے ہو. وہ منگتا روتا ہوا اچھا لگتا ہے اور داتا دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے. اور فرمایا سب سے بڑا منگتا وہ جو سب سے زیادہ روئے. اس در کا سب سے بڑا منگتا وہ جو سب سے زیادہ روئے اور جو بہت پرانا روئے. دیکھیں نا زکریا علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں جب مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کرنے لگے. فرمایا ایک دن حسب عادت مریم کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل نظر آیا. فرمانے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بغیر موسم کے پھل کیسے اور کہاں سے؟ مریم نے فرمایا ھذا من عند اللہ، اے خالو جان یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا، وہ اللہ بغیر موسم کے پھل بھی دے سکتا ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا اور رب کے حضور کھڑے ہو گئے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی وقت کھڑے ہو گئے، ربا تو نے مریم کو بغیر موسم کے پھل دیا، میں بوڑھا ضعیف 100 سالہ آدمی، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اے اللہ میری پنڈلیوں میں طاقت ختم ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے. رب العالمین پوچھتے ہیں تصور کی دنیا میں زکریا طاقت بھی نہ رہی اور داڑھی بھی سفید ہو گئی تو کیا کرنے آئے ہو؟ تو
تو کہتا ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ زکریا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا بیٹا مانگنے آیا۔ کیا مانگنے آئے ہو؟ گو سے کیا مانگنے؟ تو آپ تو کہتے ہو طاقت بھی نہیں، داڑھی بھی سفید، عمر بھی 100 سال، تو پھر بیٹا؟ فرمایا ہاں اللہ، میں نے وہاں بھی تو بغیر موسم کے پل دیکھے تھے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگر اس کمرے میں بغیر موسم کے پل آ سکتے ہیں تو اس دامن میں بھی بغیر موسم کا پل آ سکتا ہے۔ وہ تصور کی دنیا میں رب العالمین نے پوچھا ہوگا اے سائل آنے والے تو ہے کون، ذرا اپنا تعارف بھی تو کروا دیجئے نا جی، اے کون، کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت زکریا فرماتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا جی، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا جی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ قال رب انی وأن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اللہ ہے کون، تو آیا کہاں سے ہے کون، اور تو آیا کہاں سے؟ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ وہ شقیہ کے بڑے معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب پوچھنے والے نے تصور میں پوچھا ہو کون، آئے کہاں سے ہو؟ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اے اللہ میں تیرے در کا بہت پرانا منگتا اور بیکاری ہوں جی۔ تو ہر عبادت کی صورت رونے کی ہوتی ہے۔ کس کی؟ رونے کی۔ تو جب عبادت کی حقیقت ہی رونا ہے، جب عبادت کی حقیقت ہی رونا ہے، انداز ہر عبادت کا الگ ہے رونا، تو پھر صورت بھی رونے والی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب چلتے ہیں آگے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ فرمایا جب ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے دونوں نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا دیا، یرفع اٹھ گئے بیت اللہ کے دیوار۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا کام، اتنی بڑی عبادت اور اتنے اخلاص والے لوگ اور اتنے محبت والے لوگ اور اتنے پیار والے لوگ اور انبیاء میں ایک نمایاں حیثیت رکھنے والے باپ بیٹے دونوں نبی، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں جمع ہیں، کام بھی بحکم بامر الہی ہو رہا ہے، لیکن جب دیواریں اٹھ گئیں تو اس کے بعد فرمانے لگے ربنا تقبل منا جی، اے ہمارے رب، تقبل باب تفاعل میں سے ہے، تقبل اے اللہ، یہ جو کام میں نے کیے یہ ایسے نہیں کہ تیرے ہاں مقبول ہو جائے جی۔ اپنی نمازوں کو دیکھنے والوں، اپنے سے روزوں پر فخر کرنے والوں اور اپنی عبادتوں پر نظر رکھنے والوں، ابراہیم رو رو کے کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا۔ اے اللہ یہ بیت اللہ کی تعمیر یہ ایسا کام نہیں کہ یہ تیرے ہاں قبول ہو جائے، اس لیے کہ تیری شان بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اب یہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ تو اسے قبول کر دے۔
تو اللہ نے تصور کی دنیا میں پوچھا کہ ابراہیم پھر کیا کروں؟ فرمایا تقبل، جی بولو نا، فرمایا تقبل، اے ابراہیم پھر کیا کروں؟ ابراہیم رو رہے ہیں، تقبل، اے اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں خلیل کیا کروں؟ ابراہیم کہتا ہے تقبل، یا اللہ ایسے تو نہیں کہ آپ اسے اوپر اٹھا لے، لیکن اگر فضل فرمائے، کرم فرمائے، احسان فرمائے، مہربانی فرمائے، یہ قبولیت کے قابل تو نہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تقبل منا، اسے با تکلف قبول فرما دیجئے۔ جی ابراہیم تو اپنا بیت اللہ با تکلف قبول کرواتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے کے بعد یوں بھاگ جاتا ہوں کہ پرواہ نہیں، بس نماز پڑھ لی کام ہو گیا۔ ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کیا تو چلے گئے، روزہ رکھ لیا تو چلے گئے، حج کر لیے تو نہیں بھائی، ابراہیم دیواروں کو اٹھانے کے بعد فکر مند ہو گئے۔ کیا میں بھی نماز کے بعد فکر مند ہو جاتا ہوں؟ جی کبھی مجھے یہ فکر بھی لائق ہوئی ہے کہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے، اور اگر سنا ہے تو غلط سنا ہے، اللہ، بولے میرے ساتھ، پھر زور سے، اللہ، اللہ کسی عمل کے کرنے پر کچھ نہیں دیتا۔ جی بولے نا، اللہ کسی عمل کے کرنے پر نہ کل دیا ہے، نہ آج دے رہے ہیں، نہ قیامت تک وعدہ ہے، کرنے پر نہیں ہے، کرنے کے بعد قبولیت کی فکر پر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو عمل کے قبولیت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو گویا اس عمل کی حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جو حفاظت میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں، کرنے پہ نہیں ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ، اے مینار مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے والوں، قرآن پکار کے کہتا ہے من جاء بالحسنہ، اے مینار مسجد میں نماز فجر ادا کرنے والوں، اس نماز کے پڑھنے پر تم گمنڈ نہ کرنا، ہاں اس نماز کو بڑی حفاظت سے اپنے ساتھ سنبھال کے رکھنا۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد اجتماع کے سارے برکات اور رحمتوں کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنا۔ جس دن اجتماع ختم ہو جائے یہ ساری عبادتوں، نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں پہنچا دینا۔ ہاں خیال کرنا، جس طرح مال و متاع کے ڈاکو گلی کوچوں سڑکوں پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے ایمان و اعمال کے ڈاکو بھی گلی کوچوں میں بکھرے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہاں دھیان رکھنا، کئی اجتماع سے واپسی پر آنکھوں کا ڈاکو تمہاری عبادت کو چھین کے نہ لے جائے، زبان کا چور تمہاری عبادتوں کو غارت نہ کر جائے، اور دماغ کی غلط سوچ تمہارے عبادتوں میں کیڑے نہ پڑ جائے، اور دل کا غلط رجحان تمہارے عبادتوں کا ملیا میٹ نہ کر دے۔ ہاں تم ان عبادتوں کو حفاظت کے ساتھ مجھ تک پہنچا دینا۔ من جاء بالحسنہ، اگر مینار مسجد سے حشر تک تم نے اپنی عبادتوں کو مجھ تک پہنچایا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہاں تم عبادت کو مجھ تک پہنچاؤ، میں ایک کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ جی لیکن پہنچانا ہے، کرنا نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی تو ذکر کر لیا، تو مراقبہ کر لیا، تو پتہ نہیں تلاوت بھی کر لی، تو سروزہ بھی لگا دیا، اور جی اجتماع میں بھی آ گیا تو کیا ہو گیا؟ کل بھی کہیں اللہ نے کسی کو کرنے پہ دیا ہے؟
نہیں بھائی، من جاء بالحسن جاء، تمہیں لے کر آنا ہے جی، تمہیں لے کر بولو نا۔ 1 مہینہ مزدوری کی، 20,000 تنخواہ ملی، کارخانے سے باہر آیا، ڈاکو نے لوٹ لیا، اس کا انکار نہیں ہے کہ میں نے 1 مہینہ مزدوری نہیں، لیکن اس کا بھی اقرار نہیں ہے کہ اس مزدوری میں مجھے کک فائدہ نہیں ہوا۔ انکار نہیں ہے کہ میں نے نماز فجر نہیں پڑھی، لیکن اقرار بھی نہیں ہے کہ یہ فجر کی نماز میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے کہ جانے سے پہلے لوٹ لیا ہے، آنکھوں کے ڈاکو نے لوٹ لیا ہے، زبان کے چور نے اپنا جادو دکھا دیا ہے، ہاتھ پاؤں کے ظلم نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر لگ گئی، کس چیز کی؟ بولو نا، کس چیز کی؟ قبولیت کی فکر لگ گئی کہ اللہ کر تو لیا، اب قبول کیسے ہو جائے۔ تو میں نے شروع میں 1-2 جملے کہے تھے کہ کرنے کے لیے قوت، بولو نا، کرنے کے لیے، اب ابراہیم عمل کر رہے ہیں، اسماعیل عمل، قوت چاہیے نا، محنت چاہیے، ہمت چاہیے، کوئی گارا اٹھا رہے تو کوئی پتھر اٹھا رہے تو لگے ہوئے، لیکن تعمیر کے بعد اب جب نمبر قبولیت کا آیا، جی بولو نا، تو اب رونا دھونا شروع کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی نا، ساری عبادتوں کی حقیقت رونا دھونا ہے، جی بولو، ساری عبادتوں کی حقیقت رونا دھونا ہے، جس عبادت میں رونا دھونا نہ ہو اس کی حقیقت نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی اپنے منصب کا زور دکھاتا ہے تو اسے بھی وہ پسند نہیں کرتا، اگر اللہ کے ہاں کوئی اپنے حسن کا زور دکھاتا ہے تو اسے بھی وہ، بولو سارے بھائی، آپ کو ناشتہ نہیں ملنا ہے جب تک میں نے چھٹی نہیں دی، آپ بیٹھے رہے، آپ بولے نہ بولے، بیٹھنا ہے آپ نے، ناشتہ جب میں ملے گا جب میں وہ آخر دعوانا کہوں گا، اب آپ کی مرضی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک وہاں تیار نہ ہو جائے، اب بھلے مراقبہ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن سننا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بار ذرا پیار سے درود شریف پڑھ لو، مزہ آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دیکھیں درمیان میں ایک لطیفہ سناتا ہوں، اس میں بھی بڑی کام کی بات ہے، بڑی قیمتی، اور میرے خیال میں اب زندگی میں پہلی بار اس لطیفے کو سنو گے، مزہ آئے تو 2 مرتبہ سبحان اللہ، ورنہ 1 مرتبہ تو فرض ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ بڑا پیارا لطیفہ ہے، آپ کو جگانے کے لیے ابھی اللہ پاک نے یاد دلایا، بڑا قیمتی وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے سستی ہو گئی نا، تو ذرا مجھے اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ ان کو وہ لطیفہ تو سنا دو، اس بیچارے میں بھی تو سستی آئی تھی۔ اللہ، یہ متحدہ ہندوستان جب تھا نا، جو اس وقت تقریباً 6 ممالک اس سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ پورا ایک ہندوستان کہلاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ تو یہ کہیں اور کا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا اس میں فٹنگ ہو رہا ہے، تو میں اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تو اس متحدہ ہندوستان کے ایک عادل اور ایک خدا شناس، ایک اللہ والے، ایک بزرگ، ایک ولی، ایک متقی، جو نام اس کو دو اورنگزیب عالمگیر، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر یہ تقریباً میرے خیال میں 40 سال متحدہ ہندوستان کے حکمران رہے۔ کتنے؟ یعنی اس وقت ہندوستان میں ہندوستان، پاکستان، تبت، برما، بنگلہ دیش اور یہ سری لنکا، یہ سارا ایک ہندوستان تھا۔ اس کے بادشاہ تھے کون؟
بولو بولو، اس نام کے لینے پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے نام لینے سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، وہ 40 سال سے زائد کی حکومت کی اسی بادشاہت میں، اور یہ پرانا ایک مغلیہ ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ جو بھی مغل بادشاہ آتے تھے تو اس کے 9 وزیر ہوتے تھے۔ کتنے؟ اور وہ اپنے زبان میں اس کو رتن بولتے تھے، 9 رتن۔ تو عالمگیر نے بھی اسی نظم کو باقی رکھا، اس کے بھی 9 رتن تھے، 9 وزیر تھے۔ تو ان کے گورنروں، مشیروں، وزیروں کے تو عیش لگے ہوئے تھے، لیکن آپ یقین کریں، تاریخ گواہ ہے اس کا کہ اورنگزیب عالمگیر کے گھر میں 40 سال حکمران ہونے کے باوجود بھی لیٹنے کے لیے بستر نہیں تھا۔ ان کے گھر میں لیٹنے کے لیے بستر نہیں تھا۔ اللہ، آگے چلیے، جو سرکاری کچن کے باورچی تھے اس کے لیے تو لوگ رشوت دیتے تھے، سفارش کرواتے تھے کہ کئی سے مجھے یہاں کچن میں رکھا جائے، کک بھرتی کیا جائے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے اپنے گھر کے نظام کے لیے کوئی کچن میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ متحدہ ہندوستان کے حکمران ہیں۔ مہینہ مشکل سے کوئی آدمی گزارتا، پھر وہ بھاگ جاتا۔ جی بولو نا، سبحان اللہ، مہینہ مشکل سے گزار کے ایک بے روزگار تھا بیچارہ، کوئی 2 سال کا بے روزگار، اس سے کہیں پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاں ایک کک کی ضرورت ہے، تو وہ دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نا آپ کے ہاں کک کی مزدوری کے لیے حاضر ہوا۔ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن کرو گے؟ جی وہ تو سمجھا یہ 6 بڑے بڑے حکومتوں کے مالک ہے اورنگزیب عالمگیر، اور یہاں سے لے کے برما تک اس کی حکومت ہے، تو کتنے دن؟ اس نے کہا حضرت میں تو بادشاہ سلامت، میں تو جب تک زندہ ہوں میری نسلیں آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بھائی 6 مہینے کا لکھ کے دے دو جی، اور اگر 6 مہینے کے اندر بھاگا تو پھر سزا دوں گا، یہ بتا دو، ورنہ 1 مہینے کا لکھ کے دے دو۔ اب وہ پریشان کہ یار 1 مہینے کا لکھ کے دے دو پھر تو نکل جاؤں گا، تو چلو 6 کا ہی لکھ دو۔ اب 6 مہینے کا لکھا، کتنے کا؟ بولو یار سارے، یار اتنا پیارا لطیفہ، اور وہ بھی فجر کے بعد، پھر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو۔ 6 مہینے کا لکھا۔ اب جب کام شروع ہو گیا تو اورنگزیب عالمگیر کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ 1 کلو چاول بناتا تھا۔ جی روزانہ 1 کلو چاول بناتا تھا۔ تو کک نے پوچھا، یہ تو اس نیت سے آیا تھا کہ عیش ہوگا، مزے ہوں گے، کانے ہوں گے، گھر والے بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا، بچت بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، سوچ تو یہ تھی۔ اب پوچھا اورنگزیب عالمگیر سے بادشاہ سلامت کیا پکاؤں؟ کہا کوئی مہمان خانے میں کوئی مہمان ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا بس 1 کلو چاول پکاؤ، 1 کلو کھچڑی بنا دو، بن گئی۔ بادشاہ سلامت تیار ہو گئی، کہا لے آؤ۔ ترازو پہ تول کے ½ کلو گھر بیچتے تھے اور ½ کلو یہ خود کھاتے تھے، اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اس طرح چلا نا، اب وہ تو کان پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کون؟ وہ جو ساری زندگی تیار تھا، بولو نا جی، حرمت رسول پر، بولو نا حرمت رسول پر، ہم تو مریں گے حرمت رسول پر۔ نہ حرمت رسول نے جینے کا حکم دیا ہے۔
حرمت رسول پر جیتے رہو، جی حرمت رسول پر جیتے رہو۔ تو اس نے تو ساری زندگی کا عہد و پیمان کیا تھا، ایک ہفتے میں تنگ ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ نکلنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں، جاؤں گا تو سزا ملے گی، کوئی ایسی حرکت کرو تاکہ یہ مولوی صاحب کہ سمجھ جائے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، بس چھٹی دے دو ان کو۔ اب اس نے کیا کیا، اگلے دن پوچھا بادشاہ سلامت کیا بناؤں؟ تو کہا کوئی مہمان ہے؟ کہا نہیں، بس کہا 1 کلو کھچڑی بناؤ۔ اب 1 کلو کھچڑی اس نے بنائی۔ اس نے کہا عمل حرکت کوئی ایسی کرو تاکہ یہ غصہ کر لے، بولے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اس نے نمک بالکل نہیں ڈالا، جی نمک، اور یہ اس وقت یہ بلڈ پریشر کا عذاب نہیں تھا، یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ جب ہماری عبادتوں میں نمک کم ہو گیا نا تو اللہ نے ہمارے کانوں سے بھی نمک ہٹا دیا۔ تم نے میری عبادتوں کو پیکا کر لیا، میں تمہارے کانے کو پیکا نہ کروں۔ جی ایک ساتھی میرے پاس آئے، اس دن مجھے کہا کہ استاد جی کوئی پریشانی ہے، تو میں نے اس کو کہا شہد کا استعمال کرو۔ تو آگے سے وہ پوچھنے لگا استاد جی کون سا شہد جو دکانوں میں ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا تو اصلی شہد کے انتظار میں؟ بولا ہاں۔ تو میں نے کہا اصلی شہد تو اصلی لوگوں کے ساتھ چلا گیا ہے جی، 1 نمبر لوگ گئے تو 1 نمبر شہد بھی گیا۔ تو بندہ تو ہے 2 نمبر، شہد تجھے چاہیے 1 نمبر۔ ان خیال است محال است جنون، تو پاگل ہے۔ تیری عبادت میں نمک نہیں تو تیرے کانے میں نمک کہاں سے؟ چاشنی تو چاشنی پر ملتی ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ چاشنی چاشنی پر ملتی ہے، ٹیسٹ پر ملتا ہے، جی چوائس پر ملتا ہے، اور محبت بولو نا، وہ اللہ کے بندے نے نمک ہی نہیں ڈالا کہ اب غصہ کرے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے بھی زیادہ مزے سے کھاتے رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے اس نے کہا یہ تو لگتا ہے کہ یہ بغیر نمک کے اور پسند کرتا ہے۔ اگلے دن پوچھا کیا بناؤں؟ کہا 1 کلو کھچڑی۔ اس نے 1 کلو کھچڑی میں آدھا کلو نمک ڈالا۔ اب پتہ چلے گا یہ مولوی خورشید بس کرتا ہے کہ نہیں۔ اب جب پیش کیا اندر تو اندر چلا گیا، یہاں جب ہوا دیکھتا رہا تو بادشاہ سلامت نے جب لیا تو وہ تو آدھا نمک ہے، کھچڑی سے زیادہ نمک ہے، بڑے پیار سے کھایا، پرواہ ہی نہیں کہ اس کو یعنی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ نمک ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے، یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ اب تیسرے دن جب اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا بناؤ؟ کہا آج 1.5 کلو کھچڑی بناؤ۔ اس نے کہا خدا خیر کرے کوئی مسئلہ اب گڑبڑ ہے، آج تو آدھا کلو بڑھ گیا ہے، نمک نے کوئی اثر دکھایا ہے۔ اگلے دن 1.5 کلو کر دیا، لانے کے بعد آدھا کلو گھر بھیجا، آدھا کلو اپنے لیے۔ وہ آدھا کلو کو 9 حصے کیا۔ آپ حاضر ہے؟ بڑی کام کی بات کرنے لگا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، یا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم بڑی پیاری اور بڑی میٹھی، بہت اچھی مزہ نہیں آیا نا تو پیسے واپس ہیں بھائی، پورے ٹکٹ کے نہیں، 1/4 حصہ، ایسے نہیں سارے کہو کہ پورے ٹکٹ کے، مہنگا ہو جائے گا۔ 1.5 کلو، آدھا کلو گھر میں، آدھا کلو خود، اور باقی آدھا کلو کے 9 حصے کیے، اس لیے کہ رتن 9 تھے نا، وزیر بولو یار، وزیر 9 تالوں میں پلیٹوں میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اس خادم سے کہا، اس کوک سے کہا کہ یہ فلان وزیر کے گھر، یہ فلان وزیر کے گھر، یہ فلان وزیر کے گھر۔ یہاں میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں قصداً عمداً تاکہ آپ سمجھ جائیں، یہ میرا بچا ہوا کانا، جی بولو نا، میرے خیال میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ میرا، ہمارے ہاں اصطلاح الٹ ہو گئی، یہ میرا جھوٹا، جی بولو نا، میرا، میں نے قصداً یہ اصطلاح استعمال کی، یہ میرا بچا ہوا، یہ میرا جھوٹا، یہ ہندوانہ لفظ ہے۔ کون سا؟ یہ میرا جھوٹا ہے۔ اسلام میں کوئی جھوٹا نہیں، اسلام تو سارا سچا ہے، اور تو نے کہاں سے اس کو جھوٹا کر دیا؟
نہیں سمجھے بات کو؟ بھائی اسلام میں کوئی جھوٹا بولو نا، تو پھر کیوں آپ کہتے ہو یہ میرا جھوٹا ہے، یہ اس کا جھوٹا ہے، یہ اس کا جھوٹ؟ اسلام تو سارا سچا ہے، بولو نا، اسلام تو، اسلام میں جھوٹا کوئی بھی، ہاں یہ میرا بچا ہوا ہے۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ یہ میرا عام مسلمان کا بچا ہوا پاک ہے، بولو مسئلہ یہ ہے، عام مسلمان کا بچا ہوا، عام انسان کا بچا ہوا، بولو سارے، ارے بنگی بھی اس کالے تو بچا ہوا پاک ہے، بولو نا، بچا ہوا، عام انسانوں کا بچا ہوا پاک ہے۔ تقرب الہی کے درجات کے حوالے سے بچے ہوئے میں برکات ہوتے ہیں۔ وہ جی آپ سے چلے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، بہرحال اب وہ 9 پلیٹوں میں دیا کہ یہ 9 وزیروں کے ہاں پہنچا دو کہ یہ بادشاہ سلامت کے اپنے کانے سے بچا ہوا ہے، تمہیں ہدیہ کیا ہے۔ اب ایک وزیر کے گھر گیا، یہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں تھی نا بھائی، عالمگیر کے محل میں اس کچڑی کی کوئی قیمت ہو، بولو سارے، بھائی ہمارے خواجہ صاحب کے نام کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن جب آپ باہر نکل جاؤ گے نا، فرانس چلے جاؤ گے، امریکہ چلے جاؤ گے، کراچی چلے جاؤ گے، کئی دوسری جگہ چلے جاؤ گے، بڑے بڑے بزرگ ہوں گے، اللہ کی قسم، اس دن ایک تقریباً 80 سالہ بزرگ ہمارے کراچی کے خانقاہ میں بیان کرنے آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ یہاں خواجہ صاحب کا خلیفہ ہے، یہ حضرات تشریف فرما ہے۔ فرمانے لگے، میں نے کہا اگر یہاں خواجہ صاحب کا گدھا بھی بندہ ہوا ہوگا تو میں زیارت کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نہیں اس کچڑی کا پتہ چلتا ہے اورنگزیب کے محل میں، یہ تو جب وہاں سے نکل جاتے پھر پتہ چلتے کہ یہ خواجہ صاحب کا مرید ہے، آپ کو اپنی حیثیت کا نہیں پتا۔ اب اس وزیر کے ہاں جب گیا، اس نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر جو 6 بڑے ممالک کا بادشاہ ہے، اپنا بچا ہوا کانا بھیجا، اس نے وہ پلیٹ سونے سے بھر کر انعام میں دیا، وہ دوسرے نے چاندی سے بھر کر، دوسرے نے ہیرے جواہر، یہ تو بہت سارا اٹھا کے لایا۔ اب جب بہت سارا اٹھا کے لایا، آ کے بیٹھ گیا، آپ کی توجہ ہے نا توجہ، یہ سارا سمیٹ کے لایا، اورنگزیب عالمگیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہاں میاں دے کے آیا؟ کہا ہاں جی، کہا ہاں دے کے آیا۔ کہا اچھا تو کچھ ملا بھی؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ بولو بولو کچھ، بولو کچھ۔ کہا حضرت اتنا ملا کہ نسلوں تک کافی ہے۔ کہا اچھا پھر نمک گھٹایا بڑھایا نہ کرو، اچھا بھائی آپ کو ملے گا، نمک گھٹایا بڑھایا نہ کرو، اچھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے۔ فرمایا چوں خدا خواہد کی ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، اگر تو چاہتا ہے، رومی فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ یاری کر لوں، فرمایا اس تک پہنچنے کے لیے سوائے رونے دھونے کے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ چوں خدا خواہد کی ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند۔ جی وہ کیا عجیب ہے، فرمایا طفل یکرو زاہمی دارن تری،
کہ بگیرم تار صدا یا شفیع. رومی کہتا ہے 80 سالہ بوڑھے، اے 70 سالہ بوڑھے، اے 40 سالہ نوجوان، وہ تو نے ایک دن کے بچے سے کچھ ہنر نہیں سیکھا. ایک دن کا بچہ تجھے ایک ہنر سکھلا رہا ہے. جی بولو نا، ایک دن کا بچہ. طفل یکرو زاہمی دارن طریق. ایک دن کا بچہ، جی ایک دن کا بچہ ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. بھائی کیا راستہ؟ کہ بگیرم تار صدا یا شفیع. وہ ایک دن کا بچہ کہتا ہے جب میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری ماں مجھ سے بے فکر ہو گئی تو میں اپنا رونے والا ہنر استعمال کرتا ہوں. اماں کی دوڑیں لگ جاتی ہے. جی جب میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری امی مجھ سے، جی بولو نا، بے فکر ہو گئی تو میں وہ رونے والا ہنر استعمال کر لیتا ہوں. میری امی کی محبت کی دوڑیں لگ جاتی ہے. تو گویا سمجھا رہے ہیں کہ طفل یکرو زاہمی دارن طریق. جس طرح ایک دن کا بچہ رو کر اپنی ماں کی محبت کو متوجہ کرتا ہے، اے سالک جب تو رونے لگتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کی بھی دوڑیں لگوا دیتا ہے. جی ربنا تقبل منا. اے اللہ یہ ایسا تو نہیں کہ تو اسے قبول کر دے. فرمایا ہر کجا آب روا حضرت بود، ہر کجا اشک روا رحمت بود. فرمایا جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں اشک بہتے ہیں وہاں رحمتیں اترتی ہے. جی اور یہ آنسو بڑا عجیب چیز ہے. حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا کہ یہ آنسو کیا ہے؟ جی بولو نا، یہ آنسو اللہ. بایزید بوستامی فرمانے لگے یہ عجیب چیز ہے. ایک تو یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اوپر کے خزانوں میں ساری چیزیں ہیں لیکن یہ نہیں ہے. جی بولے نا، اوپر کے خزانوں میں ساری چیزیں ہیں لیکن عاجزی نہیں ہے، رونا دھونا نہیں ہے، آنسو نہیں ہے. تو جس ملک میں جو مال نہیں ہوتا اور دوسرے ملک سے امپورٹ کیا جائے اس امپورٹ شدہ مال کی بڑی قیمت لگتی ہے. فرمایا میرے ہاں آنسو نہیں ہے. جب کوئی میرا بندہ روتا ہے اس کے آنسو کی قطروں کو جب فرشتے لاتے ہیں تو میں اپنے عرشوں پر اسے ڈائمنڈ کے ساتھ وزن کرتا ہوں. فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ اتنا قیمتی کیوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں یہ امپورٹ شدہ مال ہے، ہمارے یہاں میسر نہیں ہے. جی بایزید فرماتے ہیں یہ عجیب چیز ہے، یہ آنسو بڑی عجیب چیز ہے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ. میری نہیں بایزید کی ہے تو کتنی قیمتی ہوگی. فرمایا یہ آنسو بڑی قیمتی چیز ہے. بولو یہ آنسو، بولو مزہ نہیں آیا تو پھر بتانا، کہہ دو سبحان اللہ.
یہ آنسو بڑی، بولو 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 بولو، جب توا گرم ہو جائے گا پھر جب جا کے میں روٹی ڈالوں گا اس پہ، ویسے نہیں. جب یہ آنسو، بولو بولو بولو، یہ آنسو بڑی قیمتی چیز ہے. بولو ایک بار، یہ آنسو بڑی قیمتی چیز ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا یہ گرتی باہر ہے، دھلائی اندر کی کر دیتی ہے. جی گرتی، گرتی اور دھلائی کتنی قیمتی چیز ہے جی. اس کو بہایا کرو. ربنا تقبل منا، رومی کہتا ہے تانا گری دے طفل کے جو شد لبن، تانا گری دے ابر کے خندد چمن. فرمایا جب بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ جوش مارتا ہے، اور جب بادل رونے لگتے ہیں تو بجھا ہوا چمن بھی مسکرانے لگتا ہے. اے اللہ کے بندے، جب تو رونا دھونا کرے گا تو تیرے بجھے ہوئے دل میں بھی اللہ بہاروں کی سما پیدا فرما دیں گے. جی تیسری بات کہ جب ہم عبادت کریں نا، بھائی جلدی آؤ، ان کو ناشتے کی ضرورت ہے. جلدی پیغام سنا، تیار ہے کہ نہیں؟ اچھا میں نے ترس نہیں آ رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سے کہہ رہے کہ خواہش صاحب فرمائے مراقبہ بھی آپ کرو اور دعا بھی. تو میں نے کہا وآخر دعوانا، تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے نا میرا مراقبہ، میں نے خواہش صاحب کو بھی کہا، مراقبہ تو وہ کرواتے ہیں. میں صرف خواہش صاحب کو کہتا ہوں کہ جب میں مراقب ہو جاتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا. میں گردن جھکا کے نا حساب کتاب میں لگ جاتا ہوں. تو آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آنکھ بند کر لو اور تصور یہ کرو کہ اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں ہمارے دلوں پر برس رہی ہے، اور ہمارے دل پاک ہو رہے ہیں، اور ہمارے دل شکر میں کہہ رہے ہیں اللہ 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 اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ جو کچھ سنائے گے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ جن ارادوں سے آئے ان ارادوں میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. اللہ یہ آنے والے جتنے بھی اجتماع کے لیے ہے یا آ رہے ہیں انہیں دارین کی خوشیاں نصیب فرما. آتے جاتے ہوئے اللہ انہیں عافیت کا معاملہ فرما. جو ان کی حاجتیں ضرورتیں ہیں غیب سے پورا فرما. حوادث ابتلا آزمائشوں سے حفاظت فرما. با پردہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی اللہ ان کو بھی دارین کی اللہ خوشیاں نصیب فرما.
جو ان کی حاجتیں ضرورتیں ہیں غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو آبادیہ نصیب فرما، بربادیوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک صالح نارینہ اولادیں نصیب فرما، اولادوں کو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، تو ہم سے عافیت سے راضی ہو جا، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنا عشق ہمیں نصیب فرما، کیے ہوئے ساری نافرمانیوں کو معاف فرما، مانگی ہوئی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا۔ اللہ اس مرکز میں آئے ہوئے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ ہمارے شیخ خواجہ محمد عبدالماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کو لمبی حیاتی عافیت والی ہمارے سروں پر سائے کے لیے عطا فرما۔ اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، اولاد میں، رزق میں، عزتوں میں اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ انہیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنا۔ اللہ انہیں ہمارے رہنمائی کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے شیخ کی محبت پیدا فرما، قدم قدم پر ان کے بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ یہاں مرد بیٹھے ہوئے، وہاں پردے میں مستورات بیٹھی ہوئی، آن لائن حاضرین ناظرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جتنے بھی اس میں شریک ہے جس حوالے سے، سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما، امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے بھائی عثمان کے نانا بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے، اور بھی بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ جو جہاں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو جس پریشانی میں ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ایمان والی خوبصورت زندگی نصیب فرما، ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدًا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان سماعت فرما لیں، ایک منٹ آپ حضرات نے